Dear Dr. Brother, has been a wonderful program that we are all participating in. हालात जैसे कुछ हैं और जैसे अनप्रेसिडेंटेड हालात से हम गुजर रहे हैं इस कोरोना पैंडेमिक के, इसमें हम सब परेशान हैं, हम सब फिक्रमंद हैं, हम सब काम करना चाहते हैं। और ये बड़ी बात है कि शॉर्ट नोटिस पर ये जो वेबिनार अरेंज किया गया, आप सब इसमें ओवरवेलमिंग रिस्पांस आपका रहा है और बहुत से लोगों को हमने माजरत भी करनी पड़ी। ये आपके इस्लामी जज्बे का, आपके ईमानी जज्बे का, आपके इंसानी जज्बे का एक सबूत है। मैं इसको सलाम करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो हमारे इस जज्बे को कबूल फरमाए और इन मुश्किल हालात में हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उसको अदा करने की और उसको अंजाम देने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। हम सब डॉक्टर्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए एक एजाज भी है। दिस इज अ प्रिविलेज दैट वी हैव एंड पीपल लुक अप टू अस एज डॉक्टर्स हैं, सेवियर हैं और डॉक्टर की जो हैसियत है और जो मकाम है उसको हम अच्छी तरह समझते हैं। आज समाज के लिए हमारा अपना इस रोल को बेहतर से बेहतर तरीके पर अदा करना निहायत जरूरी है। आप देख रहे हैं कि एक वबा है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है और उसके अतराफ एक डर और खौफ और पैनिक और फियर और इस तरह के जज्बात का एक बहुत बड़ा एक सर्कल है जो इसके अतराफ हम देख रहे हैं। चुनांचे इन हालात में लोगों को भरोसा दिलाना, उनको इत्मीनान दिलाना, उनको पैसिफाई करना, उनके फियर्स और एंजाइटीज को एड्रेस करना, उनको हिम्मत दिलाना, ये हमारा सबसे बड़ा काम है और इस सिलसिले में हमको ये पहला रोल है जो अदा करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस इज हियर टू स्टे and however much one might wish that he wouldn't contract the virus and he wouldn't suffer, eventually pandemics की खुसूसियत ही ये है कि 50-60% ऑफ द पॉपुलेशन जब तक इससे अफेक्ट नहीं होता है और वायरस नहीं फैलता है उस वक्त तक हर्ड इम्यूनिटी भी नहीं पैदा होती। जो टेस्ट कर रहे हैं उसके नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं और एक बहुत बड़ी आबादी होगी जो ऑलरेडी इस वायरस का शिकार होकर शायद इम्प्रूव भी हो चुकी हो। हम जानते हैं कि 95% ऑफ द केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक और 5-10% ही केसेस होते हैं जिसमें सीवियरिटी का और बाज़ केसेस में फर्टिलिटी का खौफ होता है। और हम ये भी खुशी की बात है कि इंडिया में मोर्टेलिटी रेट दूसरे ममालिक के मुकाबले में कम है। तो सबसे पहली बात यह कि डॉक्टर्स की हैसियत में हम अपने रिश्तेदारों को, अपने क्लाइंट्स को और हमारा बस चले और जहां भी आप असरअंदाज हो सकते हैं लोगों को इत्मीनान दिलाना, डर और खौफ के माहौल से निकालना, उनके अंदर हिम्मत और ईमान की ताकत पैदा करना, ये एक बहुत बड़ा काम है जिसे हमें अटेंड करना चाहिए। एंड देयर सो मच व्हिच इज एक फैक्ट्स है, दूसरा मिथ्स है, एक रीजन है, दूसरा सुपरस्टिशन है। इन चीज़ों में फ़र्क करना और हक़ाइक़ से लोगों को आगाह करना, जहाँ भी आपको मौका मिले आप इस सिलसिले में लोगों को एजुकेट कीजिए और सोशल मीडिया के ज़रिए से और फिर जो भी ज़राए आपके मैसर हैं उसको इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को सही मशवरा दे सकें, सही गाइड कर सकें, उनको इत्मीनान दिला सकें, ये सबसे बड़ी खिदमत होगी। इन हालात में जैसा कि बात आई, we need to stand up to the occasion, we need to stand tall and we need to deliver what the society expects from us and जो हमारी जिम्मेदारी है उसको अदा करने की फिक्र करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि काम करते हुए आप चाहे वॉलंटियरिंग करें और हॉस्पिटल्स में काम करें, पर्सनल केयर की बहरहाल अहमियत है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे माशरे में दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक तरफ कोई एहतियात नहीं बरती जाती और इसको कॉन्स्पिरेसी और फिर इसको एक हवा खड़ा किया जा रहा है कहकर उससे जो एहतियात करना चाहिए उसकी तरफ से गफलत बरती के आगे निकलकर बाहर आकर कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं।
ضرورت اس بات کی ہے کہ ان دونوں جذبات کے درمیان اعتدال کا جو راستہ ہے اس کو ہم اختیار کریں اور لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائیں. پرسنل کیئر کے سلسلے میں اور لوگوں کو جو مشورہ دیں گے اس میں ایس ایم ایس کی بڑی اہمیت ہے. ایس ایم ایس میں یس سینیٹائزنگ کے لیے ہاتھ دھونے کی اور باقی صفائی کی اسلام نے بھی جو تاکید کی ہے وہ ہے. ماسک کے استعمال کرنے کی ہے اور ماسک کا استعمال خصوصاً جب آپ باہر نکلیں اور لوگوں کے درمیان ہوں تو اس کی بڑی ضرورت ہے. اور تیسری بات ہے سوشل ڈسٹینس کی. اس کا بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ آج پہلی بار دریافت کیا گیا اور دس ناٹ سمتھنگ وچ ہیز بین فاؤنڈ آؤٹ فار دی فرسٹ ٹائم. رادر آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی تعلیمات کا آپ مطالعہ کریں گے تو کوارنٹائن کا بھی آپ کو وہاں ذکر ملے گا. اور تعاون کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اگر تم سنو کہ کسی مقام پر تعاون یا پلیگ پھوٹ پڑا ہے، اس وقت کی بہت ایک خطرناک وبا ہوا کرتی تھی وہ، تو آپ نے فرمایا فلا تدخلوها اور وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا لَا تَخْرُجُوا مِنْهَا. جہاں یہ وبا پھوٹ پڑی ہے وہاں سے نکلو نہیں اور باہر سے وہاں داخل نہ ہو. تو یہ جو کوارنٹائن کا اصول ہے دراصل اسی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام ہی نے اس کی تعلیم گویا کی دی ہے. اور یہ جو سوشل ڈسٹینس کی بات ہے میں آپ کے سامنے حضرت عمر ابن العاص کا ایک اثر پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے. آپ نے کہا الوباء کالنار، وبا کیا ہے؟ آگ کی طرح ہوتی ہے، آگ کی طرح پھیلتی ہے. وَأَنْتُمْ وَقُودُهَا فَتَفَرَّقُوا وَتَجَبَّلُوا. جب کسی مقام پر وبا پھوٹ پڑ جائے تو فتفرقوا یعنی باہم دوری اختیار کرو، مل کر اور کراؤڈ میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے بلکہ فتفرقوا، تفریق کی بات نہیں کہی جا رہی ہے. وتجبلوا اور موو ٹورڈز دی ماؤنٹینز. یعنی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح دوسرے سے دوری اختیار کرنے میں وبا کو روکنے میں جو فائدہ ہو سکتا ہے. اس میں کہا گیا کہ حتی لا تجد ما یفعلها فتنطفئ، یہاں تک کہ یہ آگ کو ایندھن نہ ملے تو وہ بجھ جائے گی. اس طریقے کو اختیار کریں گے، سوشل ڈسٹینس کے اس اصول کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اس کے پھیلاؤ کو، اس کے اسپریڈ کو ہم روک سکتے ہیں. چنانچہ سوشل ڈسٹینس کی اور ماسک کی اور پھر کوارنٹائن کی جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ محض طبی اصول نہیں ہیں بلکہ اسلامی اصول بھی ہیں اور بہت پہلے سے اسلام نے اس کی تاکید کی ہے. Some people have a hesitation about whether we should really be observing these things. اس کی بڑی ضرورت ہے. اور اب جو چند مہینے، 6 مہینے، سال کچھ نہیں کہا جا سکتا. We have to live with this new normal اور اس میں ان چیزوں کو اختیار کرنے کی، تاکید کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ہمارے کیا ریسپانسبلٹیز ہیں اس پر بڑی تفصیل سے بات آئی ہے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ لاٹ آف ڈاکٹرز ہیں والنٹیئر. آپ کے لیے موقع نہیں تھا، آپ کے لیے پلیٹ فارم نہیں تھا. ڈاکٹرز ہیومینٹی ایک عرصے سے بنگلور میں کام کرتے آیا ہے. انشاءاللہ ہمارا پلیٹ فارم بھی اویلیبل ہوگا. بہت سے دوسرے لوگ بھی کام کر رہے ہیں. ہم سب ایک دوسرے سے لنک اپ ہو کر اس خدمت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. پلیز سینڈ ان یور نمبرز اینڈ دی ٹائم دیٹ یو کین گیو اس. اور اپنے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے آپ اللہ کے بھروسے پر اور احتیاطوں کو اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھیے. ایک اور پہلو میں اس موقع پر یاد دلانا ضروری سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس وبا میں بہت سی باتیں سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، دوائی کی، ویکسین کی اور کیسے اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے یہ تو بات آ رہی ہے، مگر اس کا ایک قرآنک اور مارل پرنسپل بھی ہے اور وہ یہ کہ حکایت میں نے سورہ سجدہ کی آپ کے سامنے پڑھی وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ. ہم نے مزہ چکھاتے رہیں گے چھوٹے موٹے عذاب کا اس بڑے عذاب سے پہلے. دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب انسانیت اخلاق کے معیار سے گر جاتی ہے اور جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف میٹیریلزم کا دورہ ہے، مورالٹی اور اسپرچویلٹی کی طرف کم ہی لوگ توجہ دیتے ہیں. دنیا میں سن ہے، انجسٹس ہے، اپریشن ہے، وائلنس ہے، ایکسپلائٹیشن ہے. یہ ماحول آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں. انسان اپنے آپ میں مگن ہے، سیلفش ہے اور اپنے خواہشات کر رہا ہے اور اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے.
تو انسان جب خدا کو بھول جاتا ہے اور اخلاق سے گر جاتا ہے تو اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، وارن کرنے کے لیے اور اس کے مس ڈیڈز کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا ماحول پیدا کرتا ہے، ایسے آفتیں، بلائیں، مصیبتیں نازل کرتا رہتا ہے تاکہ انسان ہوش میں آئے. لعلہم یرجعون قرآن کا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. So that we repent, so that we return to God, so that we submit ourselves to Him. ہم کیا ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس دنیا کا انجام کیا ہے، خدا اس سے ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے. ان باتوں کو یاد دلانے کے لیے بھی یہ وبائیں اور بلائیں نازل ہوتی رہتے ہیں. چنانچہ ان حالات میں یہ ہماری ضرورت بھی ہے کہ ایٹ این انڈیویجول لیول وی شوڈ اسیس ourselves. ہماری زندگی میں کیا کوتاہیاں ہیں، کیا گناہ ہیں، کیا بدعمالیاں ہیں، اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اسے درست کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، انابت اور توبہ کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہونا چاہیے، اطاعت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. آج ہم اسلام کے بہت کم حصے پر عمل کر سک رہے ہیں، اور جس حصے میں ہم عمل کر سک رہے ہیں اس میں بھی ہم پابندی نہیں کر پا رہے ہیں، اور ایک بڑے حصے میں ہم اسلام پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہیں. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہوش ٹھکانے لانے کے لیے اور ہم کو سبق سیکھنے کے لیے حالات پیدا کرتا ہے. چنانچہ لعلہم یرجعون، لعلہم یتضرعون، خاکساری، انکساری اور تضرع، ہیوملٹی اختیار کرنے کا یہ وقت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کتنی مشہور آیت ہے سورہ زمر کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، تمام بندوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر، اپنے نفسوں اللہ، میری رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو. کتنی بڑی آیت ہے، اس کا آپ ذکر کیجئے اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ہمارے تمام گناہ کو معاف کر سکتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ غفور ہے اور رحیم ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں پلٹنا چاہیے. جہاں تدابیر کا ہم خیال کر رہے ہیں، وہیں رجوع اللہ کا بھی، اللہ کی طرف پلٹنے کا بھی، اس پر توکل کرنے کا بھی، اپنے عمل کو درست کرنے کا بھی. آج دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ساری دنیا کا نظام اس وقت جس طرح چل رہا ہے وہ خدا کی بغاوت پر مبنی ہے. اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت، اللہ کی بندگی، آخرت کی تیاری، اس کی طرف سے انسان غافل ہے. اور ہم مسلمان ڈاکٹرز ہوں کہ ہم کسی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کمیونٹی لیڈرز ہوتے ہیں. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم داعی اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں. اور اس دنیا کو جو آج خدا سے بھٹک کر غلط راہوں پر نکلی ہوئی ہے اور ظلم کی آماجگاہ بنی ہے، اس دنیا کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا اور حق کی دعوت دینا، یہ ہمارا کام ہے. ہم داعی ہیں. دنیا کی صورتحال ہے کہ ہر طرف ظلم چھایا ہوا ہے. تو ایک نئی دنیا کی تعمیر کے لیے مسلمان الحمدللہ، چاہے اسلاموفوبیا کا ماحول ہو، مسلمانوں کے سلسلے میں جو بھی باتیں کہی جائیں، آج ہمارے پاس اسلام ہے، آج ہمارے پاس ایمان ہے. دنیا کا مستقبل ہمارے ہاتھ ہے. دنیا کے لیے ایک نیا ورلڈ آرڈر مسلمان لے سکتے ہیں. چنانچہ ہم کو اپنی اس ذمہ داری کی طرف بھی خدا کی طرف دعوت دینے، خود اس کا اچھا نمونہ بننے کی فکر کرنا چاہیے. تو راز کن فکا ہے، اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں خاص طور پر اس کورونا وائرس میں اس کو کمیونل وائرس بھی بنا دیا گیا. یہاں ہیٹریٹ کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اور لاک ڈاؤن کے اندھادھند استعمال کے نتیجے میں یہاں ہم نے دیکھا کہ ہنگر کرائسس بھی پیدا ہوا، لیبر کرائسس بھی پیدا ہوا، اور ہماری اکانومی بہت بری طرح متاثر ہو گئی ہے. ان حالات میں آپ خدمت کا، انسانیت کا، اخلاق کا نمونہ بنے تو یقین مانیے کہ دنیا آپ کی طرف نگاہیں اٹھائی ہوئی ہے. اور ہزار پروپیگنڈا سے ہی اگر مسلمان اپنے حیثیت کو منوا سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اس داعیانہ مقام کے تقاضوں کو سمجھیں. یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم اپنے ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور ہم سب مل کر آج کے حالات میں
आगे बढ़कर काम करें। ये फोरम इसलिए कायम किया गया था कि डॉक्टर्स एक दूसरे का ताउन कर सकें, हमारे मेडिकल एजुकेशन को कंटिन्यू करने का रास्ता ये बन सके, हमारे अंदर इस्लामिक अवेयरनेस को बेहतर बनाने की, क्रिएट करने की, परवान चढ़ाने की, नर्चर करने की हम कोशिश करें, और हमारा जो सही मुकाम है माशरे में लीडरशिप का, उसको हम अदा कर सकें। तो सोशल सर्विस के बहुत सारे काम हैं जो हम करते आए हैं। इंशाअल्लाह बेंगलोर के तरह हमारी पूरी रियासत में भी बड़े बड़े शहरों में बेशुमार मुस्लिम डॉक्टर्स हैं, वहाँ भी हमारे यूनिट्स कायम हो सकते हैं, और एक तो इमीडिएट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पूरा करने के लिए, एंड देन एट अ लेटर स्टेज वी कैन सर्टेनली थिंक अबाउट हाउ वी कैन स्ट्रेंथन दिस सर्कल्स, और कैसे हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर सोच सकते हैं। आपके मशवरे भी इस सिलसिले में हमारे लिए मुफीद होंगे। मैं आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करना चाहता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफिया मिनल वबाई वल बला, अल्लाह हम तुझसे आफियत तलब करते हैं और तुझसे ही प्रोटेक्शन चाहते हैं, तेरे ही अफू और आफियत का हम तलबगार हैं, इस वबा से भी और दूसरे बलाओं से भी। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, जिंदा जावेद हस्ती तो सिर्फ अल्लाह ताला की है, वही इस पूरी कायनात को कायम किए हुए है, और उसकी कुदरत के नज़ारे को हम आज देख रहे हैं। वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, अल्लाह ताला की एक फौज को उसने हरकत दी, एक इनविजिबल फौज को, और देख रहे हैं कि किस तरह इंसान आज बेबस है। वही हय्यु और वही क़य्यूम है, उसी से हम रहमत का इस्तिग़ासा करते हैं और प्लीड करते हैं। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है, वही हमारा वकील और मददगार है। निअमल मौला व निअमल नसीर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में भी खैर और आखिरत में भी खैर और अज़ाब नार से हमें बचाए। इंशाअल्लाह आप सबसे हम इस फोरम के ज़रिए से और इस व्हाट्सएप के ज़रिए से भी टच में रहेंगे। अपने मशवरों से भी नवाजिए, अपने खिदमत भी ऑफर कीजिए, और इस फोरम को हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, सब मिलकर जो लोग इसमें हाजिर हो सके हैं वो भी। There are 5 times more times number of doctors out there who are willing to help us, और हमारे दीगर गैर मुस्लिम दोस्त भी हो सकते हैं डॉक्टर्स जो इस मामले में हमारा काम कर सकते हैं। हम सब एक दूसरे से रब्त में रहें, और फिर जो खिदमत भी हमसे बना सकती है हमको इस मौके पर आगे बढ़ना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। मैं आप तमाम का मशकूर भी हूँ कि शॉर्ट नोटिस पर आप ज्वाइन हुए। मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आप पूरे जज्बे के साथ इसमें शरीक हैं। अल्लाह ताला हमारी खिदमत को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।